أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ناظرین آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ دوسرے پارے کا ڈسکس کریں گے اور اس کا سرسری جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر کیا کیا ڈسکس کیا۔ تو سب سے پہلے قبلہ کی تبدیلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا۔ ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں دیکھیں گے کہ اور ایک ایک جو واقعہ ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اللہ تعالیٰ کے کام کے پیچھے حکمت کیا تھی اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کیونکہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار کمپلیٹلی ہم قرآن کے 30 پاروں کے اندر صرف یہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 30 پاروں کے اندر ذکر کس چیز کا کیا ہے، کیا کہا ہے اس نے، وہ جو اس نے ہمیں ایک مینول دیا ہے اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے عربی تو پڑھ پڑھ کے ہم مین کے ہماری جو ہے نسلیں جو ہیں وہ حفظ کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے قرآن جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اوپر نہیں اتر رہا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ٹھیک ہے، اب سیکھنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ سیکھنا صرف اگر فار ایگزامپل صرف پڑھنا ہوتا یا یاد کرنا ہوتا تو پھر وہاں پر لکھا جاتا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے سیکھے اور سکھائے، اس میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی کا ہے جی حکم۔ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھایا کرتے تھے، جس کو قبلہ اول کہا جاتا تھا، مسجد اقصی، لیکن پھر جو مسجد الحرام ہے اس کو تبدیل کیا گیا اور مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا۔ نماز کا حکم ہے جی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کا حکم، اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بہت عظیم بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کیا کرو۔ ہم دنیا کے اندر ہم جگہ جگہ پہ جا کے ٹھوکریں مارتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ملٹیپل ٹائمز لوگوں کو مزاروں کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم نماز سے مدد حاصل کرو، آپ نمازوں میں پڑھو، آپ سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرو۔ آپ کبھی مسجد میں جا کے اس طریقے سے رو رو کے اور گڑ گڑا کے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فردر فرما رہے ہیں کہ تم آزمائے جاؤ گے۔ یہ دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں آزمانا ہے۔ آج دنیا کے ہر انسان جو ہے وہ اس ٹائم آزمائش کے اندر مبتلا ہے۔ ہم غزہ فلسطین کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے اوپر آزمائشیں چل رہی ہیں، وہ ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے اس پرفتن دور کے اندر ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں، ہم اسلام کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ حج کے احکام کے بارے میں اس بارے کے اندر ڈسکس کیا گیا۔ کافروں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حرام چیزوں کے بارے میں احکامات ہیں، ایسی چیزیں جو کہ حرام ہیں، ان کے اندر زیادہ تر جانوروں کی باتیں کی گئی ہیں۔ قصاص کے احکام کہ اگر فار ایگزامپل تم میں سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا کس طریقے سے حکم ہے اور اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا۔ وصیت کا حکم ہے کہ وصیت کر کے جاؤ۔ روزوں کے احکام ہیں، کفارہ کس طریقے سے ادا کیا جانا ہے یہ بتایا گیا۔ اللہ کی حدود بیان کی گئی ہیں کہ اگر ان کو پامال مت کرو، ناحق کا مال نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، جہاد کا حکم دیا گیا، جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے جہاد کرو۔ اس کے بعد مومنو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں ان کو کرو، جو اچھی نہیں لگتی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ اگر اختلاف ہوا یہ ہسٹری کے اندر بھی، اگر آپ مسلم ہسٹری کے اندر دیکھیں، اسلامک ہسٹری کے اندر، تو اختلاف مسلمانوں کے اندر رہا ہے اوورال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ ان کو بتایا جا سکے، ان کو سیدھا راستہ بتایا جا سکے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں یہ جو تم اختلاف کر رہے ہو یہ تم غلط ہو اور یہاں یہ ٹھیک ہے، وہ نبیوں کے ذریعے ان کو بتایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے نبی بھیجے اور ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہاں پر جا کے وہ اختلاف کو ختم کرتے تھے۔
کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر فردر فرمایا کہ کیا ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، تم کو آزمایا جائے گا، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو اس طریقے سے آزمایا گیا کہ وہاں حتیٰ کہ ان کا جو نبی تھا وہ بھی پکار اٹھا کہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی پیرے کے اندر دو بار فرمایا گیا کہ تم آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہونی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں ہے کہ کہاں پر خرچ کیا جائے، خرچ کرنے کے احکامات کا بھی حکم ہے، جہاد کا حکم، مجاہد جو ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے رحم کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد جی فردر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عجب نہیں کہ جو تم کو اچھا لگے حقیقت میں وہ نقصان دہ ہو، اور عجب نہیں کہ جو تمہیں برا لگے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمیں ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں جا رہی، لیکن بیسیکلی وہ ہمارے حق میں ہوتی ہیں، صرف ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑنے سے بچو، مشرک عورتوں سے نکاح کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ نہ کرو، نکاح کرو تو مومن لونڈی سے کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے، چاہے مشرک عورت جتنی ہی زیادہ خوبصورت ہو یا جتنی ہی زیادہ تمہیں پسند ہو۔ اور اسی طرح مومن جو مومنہ ہے، مومنہ عورت، ان کو حکم دیا گیا کہ آپ مومن غلام سے شادی کر لو، بن بر نسبت اس کے کہ کوئی مشرک مرد آپ کو نظر آ جائے اور وہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ قسم کے بارے میں جو ہیں وہ اطلاعات احکامات دیے گئے ہیں، طلاق کے بارے میں احکامات ہیں، حیض کے احکامات ہیں، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ڈسکس کیا، بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں احکامات ہیں، اور آخر کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ اور ہارون کے بعد جو بنی اسرائیل تھی ان کو انہوں نے سنبھالا اور پھر انہوں نے جنگ کی، وہ سارا قصہ جو ہے وہ اینڈ ان دا اینڈ اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا پارا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو جو چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم نے ان کو دیکھا، اور ایک سرسری سا جائزہ ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا مائنڈ بنے کہ ہم فیوچر کے اندر قرآن پاک کو کچھ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو اپنے دلوں کے اوپر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم